تو یہی اماؤنٹ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ اگر پسند آئے اور لگے کہ یار کوئی بونس ہے تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے 10 لیول کے اندر لوگوں کی تعداد بنتی ہے 88,572 اور اگر ہر شخص کوالیفائی کرتا ہے 1 یونٹ اور 5% آپ کو ملتا ہے تو آپ کا اس مہینے کا سی آر بونس بنتا ہے 77,05,765 سی آر بونس. کیا ہے؟ اب سی آر کا کوئی میچنگ سے کمپیریزن ہے؟ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کریئر تو آپ کا ڈائریکٹ اسپانسر بونس بڑھ رہا ہوتا ہے. جب آپ کی ٹیم ڈائریکٹ اسپانسر بونس کمانا شروع کرتی ہے تو آپ کا آرگنائزیشن بڑھ جاتا ہے. جب آپ کی ٹیم کا آرگنائزیشن بونس بننے لگتا ہے آپ کا میچنگ بڑھ جاتا ہے اور جب آپ کا میچنگ آپ کی ٹیم کا میچنگ بننے لگتا ہے تو آپ کا سی آر بونس بن جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ اسٹرینتھ ہے سسٹم کی بونسز کے اندر. میں آپ کو آخری چیز شیئر کروں گا لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, وہ کیا ہے کہ ریوارڈ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایک اچھے طریقے سے اپنا نیٹ ڈیولپ کرے. اس کی کارکردگی کو دیکھ کر یہ ریوارڈ اس کو اس سسٹم سے خود بخود حاصل ہوں گے. اس کے لیے نہ تو اس نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا ہے, نہ اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کسی قسم کی بھی کوئی اور ورکنگ کرنی ہے. جو وہ کر رہا ہے بس وہی کرتا رہے. جو پہلے دن سے اس نے کیا ہے لوگوں کو یہاں بلا کر سسٹم دکھانا, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں شیئرنگ کو جاری رکھنا, وہ یہ کام کرتا رہے. اس کے ریوارڈز بننا شروع ہوں گے. جیسے کہ یہاں پر فیاض صاحب کی 3 لائنیں ہیں جن 3 لائنوں میں کام ہو رہا ہے. ان میں سے ایک لائن پوائنٹ کے حساب سے بگ ہے, ایک لائن پوائنٹ کے حساب سے اسمال ہے اور ایک پوائنٹ کے حساب سے میڈیم ہے. جب بھی ان 3 لائنوں کے اندر کام ہوگا اور کام کی صورتحال جب کبھی بھی اس جگہ پہنچے گی جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تو کمپنی کی طرف سے ان کو یہ انعامات حاصل ہوں گے. اور جب میں انعامات لکھوں تو انعامات کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انعامات یقیناً بونس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیکن انعام ہے. اور انعام وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہزاروں لوگوں کے درمیان بلا کر ریکوگنائز کیا جاتا ہے اور آپ ہزاروں لوگوں کے درمیان اکیلے وہ آدمی ہوتے ہیں جس کو کارکردگی کی بنا پر کمپنی سراہتی ہے اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس جیسا مزہ دوبارہ حاصل نہیں ہوتا. یہاں پر جب کبھی بھی آپ کی بگ لائن کے آپ کے میڈیم لائن کے ساتھ پیئرز بنیں گے, کتنے پیئرز بنیں گے؟ ایک گولڈ میڈیم لائن میں ہو جائے اور ایک گولڈ بگ لائن میں ہو جائے تو یہ 8 پیئرز کہلائیں گے. ایک پیئر جب بھی ہو جائے, بے شک میڈیم کا بھی بگ لائن کا اسمال کے ساتھ کوئی پیئر نہیں بن رہا, تو اس وقت آپ کہلائیں گے کمپنی کے 1 اسٹار مینیجر. اور بینگ 1 اسٹار مینیجر کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک انعام حاصل ہوگا اور وہ انعام ہے آپ کی بھرپور تعلیم میں ایک عدد موبائل فون. نمبر 2 یہی نہیں بلکہ جب یہ پیئرز بڑھتے رہیں گے, جب جب میں اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ تعداد یہاں پہنچے گی 8 سے بڑھ کر 28 پر بگ میں اور میڈیم میں, اور اسمال جہاں پہلے کوئی پوائنٹ نہیں تھا اب وہاں پر پوائنٹ کی تعداد ہو جائے گی 6. تو اس وقت آپ کو کمپنی کی طرف سے دوسرا عہدہ ملے گا, دوسرا رینک ملے گا اور آپ کہلائیں گے کمپنی کے 2 اسٹار مینیجر. اور بینگ 2 اسٹار مینیجر آپ کو کمپنی کی طرف سے حاصل ہوگی ایک عدد موٹر بائک ڈسٹریبیوٹر. نمبر 3 اب یہاں صرف پوائنٹ نہیں دیکھے جائیں گے, پوائنٹ تو بڑھ ہی رہے ہیں آگے. یہ پوائنٹ یہاں سے بڑھ کر 150 پر پہنچ گئے بگ اور میڈیم کے اندر, اور یہ پوائنٹ یہاں سے بڑھ کر 6 سے 16 ہو گئے. اس میں یہ 28 شامل ہے, اس میں یہ 6 شامل ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ آگے بڑھنے والا اکیلا آگے بڑھ رہا ہے یا ایک لیڈر کا کردار ادا کر کے اپنے ساتھ جو شامل لوگ ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آگے جا رہا ہے. اگر آپ واقعی ایک ٹرو لیڈر ہیں تو آپ کبھی بھی اکیلے ترقی نہیں کریں گے اور نہ پسند کریں گے ترقی کرنا. آپ ہمیشہ اپنے ساتھ والوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیں گے. تو جب کبھی بھی آپ کی میڈیم اور آپ کی اسمال لائن کے اندر یا یہاں پر یا یہاں پر ان دونوں میں سے کسی ایک لائن میں کوئی ایک آدمی آپ کی طرح موٹر بائک ون کر لے تو آپ کمپنی کہلائیں گے 3 اسٹار مینیجر. اور 3 اسٹار مینیجر کی حیثیت سے کمپنی سے آپ کو حاصل ہوگا تیسرا انعام, ایک عدد لیپ ٹاپ جس کی اور جب یہی تعداد
ورکنگ کی آگے بڑھتی ہے. یہاں سے یہ 150 سے بڑھ کر 450, یہاں پر یہ 150 سے بڑھ کر 450 اور یہاں پر یہ 16 سے بڑھ کر 50 ہو جاتے ہیں پیئرز آپ کے. تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی میڈیم لائن میں یا آپ کی اسمال لائن میں, ان دونوں لائنوں میں ایک میڈیم میں اور اسمال میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس نے موٹر سائیکل بن کی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جائے کہ آپ کی دونوں میں سے کسی ایک لائن میں یا تو یہاں یا یہاں کوئی ایک آدمی لیپ ٹاپ بن کر. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کمپنی کے کہلائیں گے 4 اسٹار مینیجر, اور کمپنی آپ کو ایک صحیح لیڈر کی حیثیت سے ہیڈ آفس کا وزٹ کرائے گی. آپ کو یہاں پر ملے گا 1000 چائنا ٹور. ورڈ کیا ہے؟ اس چائنا ٹور کی ورڈ ہے 1,95,000 روپیز. تو چائنا جانا بہتر ہے یا پیسے لینا بہتر ہے؟ چائنا جانا بہتر ہے. اور اسی طرح سے 5واں انعام جو اس پورے سیشن کا بمپر انعام ہے وہ کب آپ کو حاصل ہوتا ہے؟ جب یہ تعداد 450 سے پہنچ کر بڑھ کر یہاں پر 1500 اور آپ کی بگ لائن میں 1500 یعنی 1500 پیئر بنتے ہیں بگ کے میڈیم کے ساتھ, اور اسمال لائن کے ساتھ پیئر کی تعداد ہو جاتی ہے 166. آپ کی میڈیم لائن میں اور اسمال لائن میں, ان دونوں لائنوں میں اگر آپ کے بعد ایک شخص آپ کی طرح چائنا ٹور ون کرتا ہے یعنی 4 اسٹار مینیجر بنتا ہے تو کمپنی آپ کو پروموشن دے گی ایز اے 5 اسٹار مینیجر. اور بینگ اے 5 اسٹار مینیجر آپ کو کمپنی سے ایک بمپر انعام ملے گا, اور اس کے لیے تالیاں سیشن کی بمپر ہونی چاہیے. وہ ہے ایک عدد کارڈ جس کی ورتھ 13 لاکھ. جو میں نے آپ کے سامنے لکھے انعامات یا بونس, ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ممکن نہ ہو. Everything is possible. ہر چیز یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے, لوگ حاصل کر رہے ہیں, لوگ اس سسٹم کے اندر کام کر کے نہ صرف آمدنی حاصل کر رہے ہیں بلکہ انعامات بھی ون کر رہے ہیں. میں یہاں سے اتنا کہوں گا کہ جتنا سسٹم میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس سسٹم کو سننے اور سمجھنے کے بعد اگر آپ مکمل طور پر اس کو سمجھ لیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سسٹم سے آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی یقین نہ ہو سکے. جاتے آگے میں آپ کے سامنے جانے سے پہلے ایک صرف سٹوری رکھنا چاہوں گا, ایک ایسی سٹوری, ایک ایسی کہانی جس کو سن کر نہ صرف میری زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس کہانی کو سمجھ لے اس کی زندگی میں یہ کہانی بہت ایک اہم کردار ادا کرے گی. کہانی کس کی ہے؟ کہانی ہے یہ پرندوں کے شہنشاہ شاہین کی. شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک طویل عمر حاصل کرتا ہے, اور وہ عمر ہوتی ہے بہادری کی عمر, وہ عمر ہوتی ہے غیرت کی عمر, اور وہ عمر ہوتی ہے ہمت کی عمر. شاہین کا نام کے ساتھ ہی ہمت ذہن میں آتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ شاہین کی عمر 70 سال ہوتی ہے لیکن 40 سال کی عمر میں پہنچ کر شاہین بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پر بہت بھاری ہو چکے ہوتے ہیں, اس کی چونچ مڑ چکی ہوتی ہے, اس کے پیر کے پنجوں کے ناخن جو ہیں وہ آگے سے مڑ کر ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. وہ شاہین جو اوپر ہوا میں اڑ کر پرندوں کو شکار کرتا ہے, بلند فضاؤں میں پرواز کرتا ہے, وہ شاہین ذلت کی زندگی گزارنے میں مجبور ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پر سمجھوتا کر لے, اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اسی مڑی ہوئی چونچ کے ساتھ, انہی پنجوں کے ساتھ اور انہی بھاری پروں کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنی ہے. اڑان میں نہیں بڑھ سکوں گا, شکار میں نہیں کر سکوں گا, کچھ نہیں کر سکوں گا, لیکن وہ شاہین ذلت کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا. وہ شاہین ایک سخت اذیتناک فیصلہ کرتا ہے, ایسا اذیتناک فیصلہ جس کی اذیت مہینوں پر مشتمل ہے. وہ شاہین ایک اونچی چٹان پر جاتا ہے اور وہاں جا کر سب سے پہلے اپنی چونچ چٹان پر مار مار کر توڑ دیتا ہے, اور اس چونچ کو توڑ کر اس لہولہان چہرے کے ساتھ وہاں پڑا رہتا ہے اگلے 1 سے 1.5 ماہ تک, جب تک اس کی نئی چونچ وہاں پر نمودار نہیں ہو جاتی, پیدا نہیں ہو جاتی. اس کے بعد اس نئی آنے والی چونچ سے وہ اپنے پیر کے ایک ایک ناخن کو اکھاڑتا ہے, ایک ایک ناخن کو اکھاڑ کر پھینکتا ہے تاکہ یہ پنجے جو مڑ چکے ہیں, یہ ناخن یہ نئے بنے.
اور نئے ناخنوں کے لیے وہ لہو لہان ہو کر وہاں پر انتظار کرتا ہے نئے ناخن آنے کا. اس کے بعد جب وہ نئے ناخن اس کے نمودار ہوتے ہیں تو ان ناخنوں سے وہ اپنے پروں کو نوچتا ہے, ان بھاری پروں کو جن کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا, ایک ایک پر کو نوچ کر پھینک دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ اس کے نئے پر نکلیں. اور جب اس شاہین کو یہ 5.5 ماہ اذیت میں گزارنے پڑتے ہیں تو کوئی اندازہ ہے اس اذیت کا, اس تکلیف کا. ان 5.5 ماہ کے اندر وہ شاہین وہاں پر اذیت گزارنے کے بعد ایک راحت بھری زندگی حاصل کرتا ہے. اور وہ راحت کیا ہوتی ہے؟ وہ نئی اڑان بھرتا ہے, وہ نئے آسمان چھوتا ہے, وہ نئے شکار کرتا ہے, اس کا عزم, اس کی ہمت نئے سرے سے بیدار ہو جاتی ہے, جوان ہو جاتی ہے. شاہین اگر وہ 5.5 ماہ کی اذیت برداشت نہ کرتا تو وہ نیا آسمان نہیں چھو سکتا تھا. اس کا مقدر کیا ہوتا؟ ذلت اور پستی. میری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب تو وقت گزر چکا, اب تو کچھ ایسا نہیں رہ گیا جو میں کر سکوں, میرے بہت سے فیصلے غلط ثابت ہو گئے, میرا کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہو سکا. اور میں اور آپ, ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات. ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے پاس اس شاہین سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ذلت بھری زندگی گزارنی ہے یا ہمیں خودی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جذبوں کے ساتھ نئے آسمان چھونے ہیں. اسکائی از ناٹ the limit for us. ہمارے لیے اسکائی بھی لمٹ نہیں ہے. اگر ہم اپنی ہمت کو جوان کر سکیں, اونچی اڑان بھر سکیں, اونچے ارادے کر سکیں, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے ارادوں سے باہر ہو. آپ نے اتنی توجہ سے میری تمام باتوں کو سنا. میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو نہ صرف CNN کے پلیٹ فارم سے کامیاب کرے بلکہ آپ سے جڑے تمام تر لوگوں کی خواہشات کو پورا کرے. آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. Okay?